بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسٹر قصہ چینل میں شاہد اکرام کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قید میں جانا اور وہاں ساتھی قیدیوں کی خوابوں کی تعبیر بتانا اور تعبیر کا ہو بہو پورا ہو جانے تک بیان کیا تھا۔ ہمارے چینل سے ناظرین کرام سیرت انبیاء کے سلسلے میں ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ باقی تمام ویڈیوز کی پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں بتایا تھا کہ وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا، اور یہ بھی ہدایت کی تھی کہ اپنے عہدے پر بحال ہونے کے بعد بادشاہ سے ذکر کرے کہ قید خانہ میں ایک بے گناہ قیدی بند ہے جس نے بادشاہ کی سلطنت میں کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ لیکن ساقی بحال ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کرنا بھول گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کافی عرصہ قید و بند کی اذیت برداشت کرنا پڑی۔ اس وقت مصر میں جو بادشاہ تھا اس کا نام ولید بن ریان بن سروان ابن اراشا بن فاران بن عمرو بن املاک بن لوز بن سام بن نو علیہ السلام تھا۔ کچھ لوگ عزیز مصر اور بادشاہ کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عزیز مصر ایک انتظامی عہدیدار تھا اور بادشاہ ولید پورے ملک مصر کا حکمران تھا۔ بادشاہ مصر ایک خواب دیکھتا ہے کہ وہ نہر کے کنارے کھڑا ہے۔ نہر میں سے 7 موٹی موٹی گائیں نکلتی ہیں اور قریب کے ایک باغ میں چرنے لگتی ہیں۔ پھر 7 پتلی گائیں اسی نہر میں سے نکلتی ہیں اور ان کے ساتھ چرنے لگتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کمزور پتلی گائیں موٹی گائیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں کھا جاتی ہیں۔ بادشاہ خوفزدہ ہو کر اٹھتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔ پھر بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے 7 سبز خوشے ایک ٹہنی پر ظاہر ہوتے ہیں، پھر 7 اور خشک خوشے ظاہر ہوتے ہیں۔ خشک خوشے سبز و شاداب خوشوں کو کھا جاتے ہیں۔ بادشاہ گھبرا کر پھر اٹھ بیٹھتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں اور حکماء سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ بڑے بڑے دانش مند بلائے گئے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ خواب پریشان کن ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور ان کی تعبیر نہیں ہوتی، اور انہوں نے کہا کہ ہم پریشان خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم نہیں جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبت میں قید رہ کر رہائی پانے والے ساقی کو یاد آ گیا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کرنا تھا، جو کہ میں بالکل ہی بھولا رہا ہوں۔ یہ سب بھی تقدیر کی کرشمہ سازی تھی، اور سب واقعات حکمت خداوندی کے ساتھ خود بخود ترتیب کے ساتھ رونما ہو رہے تھے۔ ساقی نے بادشاہ سے اجازت مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں قید خانہ میں پہنچا اور بادشاہ کا خواب سنایا اور تعبیر کا طالب ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی تاخیر اور شرط کے خواب کی تعبیر ساقی کو بتا دی۔ نہ تو بادشاہ کے لیے یہ مطالبہ رکھا کہ مجھے رہائی دی جائے پھر تعبیر دوں گا، اور نہ ہی کوئی شرط عائد کی، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے عطا شدہ علم کے مطابق فوراً تعبیر بتا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تک خوب فصلیں اگیں گی
اور غلے کی کثرت ہوگی۔ پھر اگلے 7 سال تک قحط سالی کا دورہ ہوگا اور فصل کا کہیں نام و نشان نظر نہ آئے گا۔ پھر اس عرصہ کے بعد 1 سال آئے گا جس میں کھول کر بارشیں ہوں گی، اور اس سال ہر طرف شادابی اور خوشحالی ہوگی، اور اس سال لوگ انگور، زیتون، تل اور دوسرے پھلوں کا رس نکالیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ قحط سالی کے مقابلے کی تدبیر بھی سمجھا دی کہ کس طرح وہ قحط سالی کے 7 سالوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے خوشحالی والے 7 سال ضرورت کا غلہ استعمال کر کے اضافی غلہ ذخیرہ کریں، اور قحط سالی کے عرصہ میں ہر شخص کے غلہ استعمال کرنے کی مقدار بھی بتا دی۔ یہ ساری منصوبہ بندی حضرت یوسف علیہ السلام کے کمال علم اور کمال فہم و فراست کی آئینہ دار ہے۔ جب بادشاہ نے ساقی سے یہ خواب کی تعبیر اور اس میں قحط سالی کا عرصہ گزارنے کی تدبیر سنی تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کے علمی فکری رسائی اور فہم و فراست کی بلندی کا اندازہ ہو گیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا حکم دے دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد قید خانے پہنچا تو آپ علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ رہائی سے پہلے ہر شخص کو مجھ پہ لگائے گئے الزام کا جھوٹا ہونے اور روا رکھے جانے والے ظلم و ستم سے آگاہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب کسی معصوم پر الزام لگا دیا جاتا ہے تو شیطان اس کے متعلق لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بات ساری مصر کی عوام کے سامنے آ جائے اور کسی کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وسوسہ نہ رہے، لہذا بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دربار آمد کے موقع پر عزیز مصر اور زلیخا کو بھی طلب کر لیا۔ جب بادشاہ نے معاملہ عزیز مصر اور زلیخا سے پوچھا تو زلیخا کو مجبوراً سچ بولنا پڑا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے کی بہت کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کردار کے بہت ہی مضبوط ہیں، اور بادشاہ نے ہاتھ زخمی کر لینے والی عورتوں سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام میں ذرا سی برائی بھی نظر نہ آئی۔ جب بادشاہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور بلندی کردار ظاہر ہو گیا اور اس جھوٹ کا پول بھی مکمل طور پر کھل گیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا تھا، تو بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی فہم و فراست سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو مصر کی پوری سلطنت کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ مصر کا بادشاہ ولید خود بھی بہت علم رکھتا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے 80 مختلف زبانوں میں بات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے ہر سوال کا جواب 80 زبانوں میں دیا۔ بادشاہ نے جس زبان میں بھی سوال کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی زبان میں بادشاہ کو اس سوال کا جواب دیا۔ اہل کتاب کے مطابق بادشاہ علم و فضل سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے عملی طور پر بادشاہت کے تمام امور حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے، اور ان اختیارات کی باقاعدہ پورے مصر میں منادی بھی کرا دی، اور خود صرف علامتی بادشاہ تک محدود ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ فہم و فراست کی وجہ سے مصر میں حکومت کا نظام درست کر دیا، اور خوشحالی والے 7 سال میں اناج کے بڑے بڑے گودام بنوا کر وافر مقدار میں غلہ محفوظ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کے بارے میں مورخین و مفسرین کرام مختلف رائے رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ یہی رائے ہے کہ عزیز مصر کے فوت ہونے کے بعد بادشاہ نے زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کروا دی، اور عجیب بات یہ تھی کہ حضرت زلیخا کنواری تھی۔
کہا جاتا ہے کہ عزیز مصر نامرد تھا اور صرف دکھاوے کے لیے شادی کی ہوئی تھی۔ حضرت زلیخا کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 فرزند حضرت افراہیم اور حضرت منشا پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز حکومت سے پورے مصر کی عوام میں حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتماد قائم ہو گیا۔ آپ نے پورے مصر میں عدل و انصاف قائم کر دیا، جس کی وجہ سے لوگ دل و جان سے آپ علیہ السلام کے گرویدہ ہو گئے۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصر کا بادشاہ ولید بن ریان حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے عدل و انصاف کے نظام سے متاثر ہو کر مصر کے اکثر لوگوں نے بت پرستی چھوڑ دی اور توحید کی راہ اپنا لی۔ سورہ یوسف کی آیات نمبر 58 تا 62 میں اللہ پاک نے برادران یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب قحط سالی شروع ہوئی اور آس پاس کے تمام ممالک کے لوگ بھی خشک سالی کا شکار ہو گئے تو مصر میں کیونکہ غلہ سٹور کیا گیا تھا، اس لیے آس پاس کے ملکوں سے بھی لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر کا سفر کرنے لگے۔ اسی طرح کنعان میں بھی خشک سالی ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت طلب کی اور غلہ کے حصول کے لیے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ سب بھائی مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے، لیکن کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا حسن چھپا کر رکھتے تھے، اس لیے ان کے بھائی آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو سرکاری مہمان کے طور پر رکھا اور ان کی کھانے کی دعوت بھی کی، اور دعوت پر ان سے بات چیت کرتے ہوئے اپنے گھر کے اور اپنے والد صاحب کے بارے میں اور اپنے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام کے بارے میں تمام حال احوال معلوم کر لیا۔ لیکن آپ علیہ السلام کے بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ دنیاوی حکومت بھی عطا فرما دی ہے۔ ان بھائیوں نے باتوں باتوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا کہ ہمارا ایک بھائی یوسف علیہ السلام ہم سے گم ہو گیا ہے، اور والد صاحب ان کے فراق میں رو رو کر بصارت سے کمزور ہو گئے ہیں۔ بھائیوں کو واپس روانہ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے حصے کا غلہ انہیں عطا فرمایا اور تلقین کی کہ اگلی بار اگر آؤ تو اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام کو ساتھ لے کر آنا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ باور کروا دیا کہ اگلی مرتبہ اگر حضرت بنیامین علیہ السلام کو ساتھ نہ لائے تو سرکاری پروٹوکول نہیں ملے گا اور غلہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ 10 بھائی جب واپس کنعان پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے مصر کے سرسری حالات بیان کیے اور اپنے والد گرامی علیہ السلام کو بتا دیا کہ مصر کے بادشاہ نے شرط رکھی ہے کہ اگر اگلے سال ہم حضرت بنیامین علیہ السلام کو ساتھ نہ لے کر گئے تو غلہ نہیں ملے گا۔ جب تمام بھائیوں نے اپنا اپنا غلہ کھولا تو وہ قیمت جو وہ مصر میں اس غلہ کی ادا کر کے آئے تھے ان کے غلہ میں موجود تھی۔ انہوں نے اپنے والد گرامی علیہ السلام کو بتایا کہ مصر کے بادشاہ نے غلہ کی قیمت بھی ہمیں واپس کر دی ہے، اس لیے اگلی بار ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین علیہ السلام کو لازمی بھیجیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت بنیامین علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتے تھے اور ان کو اپنے آپ سے ایک پل کے لیے بھی جدا کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ قرآن پاک سورہ یوسف کی آیات مبارکہ کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ، یا پھر تم لوگ اللہ پاک کی قسم دے کر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے، یعنی تم اسے پانے سے بے بس اور مغلوب ہو جاؤ،
اور اپنی تمام تر کوششیں صرف کر کے بھی اسے نہ لا سکو، ایسی صورت میں تم سے کوئی ناراضگی اور مواخذہ اور ناراضگی نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان بھائیوں کو مجبور کر دیا جائے گا اور یہ حضرت بنیامین علیہ السلام کو واپس نہ لا سکیں گے۔ وعدہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ خود سے حضرت بنیامین علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ہدایت دی کہ مصر میں ایک ساتھ داخل نہ ہونا، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ مقصد اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچانا تھا۔ جب تمام 11 بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق مصر شہر میں الگ الگ طرفین سے داخل ہو گئے اور بادشاہ کے محل پہنچ گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 10 بڑے بھائیوں کو مہمان خانے میں ٹھہرایا اور حضرت بنیامین علیہ السلام کو اپنے ساتھ رہائش دی، اور حضرت بنیامین علیہ السلام کو حقیقت بتا دی کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بات اپنے دوسرے بھائیوں کو مت بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ایک ترکیب استعمال کی۔ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ بادشاہ کا پیالہ بنیامین علیہ السلام کے سامان میں رکھ دیں۔ جب تمام بھائی غلہ حاصل کر کے واپس روانہ ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے، لہذا داروغہ کو اپنے بھائیوں کے پیچھے بھیج کر تلاشی لینے کا حکم دیا۔ داروغہ نے جب ان بھائیوں کو روکا اور بادشاہ کا پیالہ چوری ہونے کا ذکر کیا تو انہوں نے داروغہ سے کہا کہ تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ فساد برپا کریں اور نہ ہی ہم چوری پیشہ ہیں، یعنی کہ تم جانتے ہو کہ ہم چوری نہیں کرتے، خواہ مخواہ ہم پر چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ انہیں واپس محل لایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی اس بارے میں بحث کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی سزا کیا ہوگی اگر سامان کی تلاشی لینے کے بعد آپ لوگ جھوٹے ثابت ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامان سے چوری کا پیالہ نکلے گا آپ اس کو یہیں قید کر سکتے ہیں۔ تلاشی اس انداز سے لی گئی کہ پہلے 10 بڑے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی اور آخر میں حضرت بنیامین علیہ السلام کے سامان کی تلاشی میں پیالہ برآمد ہو گیا۔ اس وقت قانون یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کی چوری کرتا اور سامان اس سے برآمد ہو جاتا تو اس کو سامان کے مالک کی غلامی میں دے دیا جاتا۔ مصر کے قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب اس تدبیر کے ذریعے وہ بآسانی اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھ سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے جو کچھ بھی کیا سب اللہ پاک کے حکم سے کیا۔ اس تدبیر میں مصلحتیں پوشیدہ ہیں، مثلاً آپ علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی تشریف آوری اور بھائیوں کی حاضری اور مصر میں مستقل سکونت اختیار کرنا۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ پیالہ حضرت بنیامین علیہ السلام کے سامان سے برآمد ہوا ہے تو الزام لگا دیا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے، یعنی کہ سیدھا حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگا دیا۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نانا لابان کے بت چوری کر کے توڑ ڈالے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ علیہ السلام گھر سے کھانے پینے کی اشیاء اٹھا کر غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اس بنا پر بھائیوں نے چوری کا الزام لگایا۔ لیکن بھائیوں کا الزام لگانے سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور پھر قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، لیکن ان کے دل سے حسد ابھی تک بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی بھائیوں سے حسن سلوک سے کام لے رہے تھے،
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائیوں کی اس حرکت سے بھی درگزر فرمایا۔ اس کے بعد تمام بڑے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے والد گرامی علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ بتایا اور خوشامد سے کام لے کر حضرت بنیامین علیہ السلام کو چھڑانے کی کوشش کی اور یہاں تک بھی کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو بدلے میں رکھ لیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ تو ناانصافی ہوگی کہ پیالہ بنیامین علیہ السلام کے سامان سے نکلا ہے اور میں کسی اور کو رکھ لوں۔ جب وہ مایوس ہو گئے تو ان میں سے روبیل نے کہا کہ میں تو اب والد گرامی علیہ السلام کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا گیا وعدہ ہم نے توڑ ڈالا اور اب حضرت بنیامین علیہ السلام کے معاملہ میں بھی وعدہ پورا نہ کر سکے۔ باقی 9 بھائی واپس کنعان گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا اور 2-4 باتیں لگا کر بھی بتایا کہ حضرت بنیامین علیہ السلام نے چوری کر لی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات نہ مانی اور فرمایا کہ بنیامین علیہ السلام ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، تم لوگ جو واقعہ بیان کر رہے ہو وہ میں نہیں مان سکتا، چوری کرنا بنیامین علیہ السلام کی فطرت اور عادت ہی نہیں ہے۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر مبارک بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں رو رو کر کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سختی سے حکم دیا کہ واپس مصر جاؤ اور بنیامین علیہ السلام کو لے کر آؤ، تو وہ سب دوبارہ مصر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر التجا کی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی یاد دلائی اور کنویں والا واقعہ یاد دلایا، تو وہ حیران رہ گئے کہ اس واقعے کا تو سوائے ہمارے کسی کو علم نہ تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جب اپنا تعارف کروایا کہ میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی بنیامین ہے، سب بھائی حیران رہ گئے اور اپنا جرم تسلیم کر لیا اور معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک بھائیوں کو دی کہ یہ والد بزرگوار علیہ السلام کو دیں، وہ آنکھوں سے لگائیں گے تو بإذن اللہ ان کی بینائی بحال ہو جائے گی۔ ابھی تک وہ تمام بھائی کنعان کے قریب ہی پہنچے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی، اور جب وہ پہنچ گئے تو قمیض مبارک آنکھوں سے لگائی، جس کی وجہ سے بینائی بالکل درست ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں اور اہل خانہ کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہو گئے، اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور آپ کے تمام بھائی تعظیماً جھک گئے آپ کے سامنے، اور خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ تخت پر بٹھانے کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ راحیل علیہ السلام زندہ تھی اور حضرت یعقوب اور حضرت راحیل علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت پر بٹھایا، لیکن اکثر مورخین اور مفسرین کی رائے کے مطابق حضرت راحیل علیہ السلام وفات پا چکی تھی، اور کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ حضرت لیہ علیہ السلام بھی ان کی والدہ ہی تھی، اس لیے قرآن پاک میں والدین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنے والد صاحب اور اپنی ستیلی والدہ خالہ لیہ کو تخت پر بٹھایا۔ واللہ عالم۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید سالی والے سالوں کے دور میں پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے، اور عملی طور پر بھی اپنی عوام کے لیے اپنی سیرت پیش کرتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ظاہری پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ جب تم مصر سے نکلو تو مجھے بھی ساتھ لے جانا اور میرے آباء و اجداد کے پہلو میں دفن کر دینا۔
آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کا جسم مبارک حنوط کر کے ایک تابوت میں رکھ کر تدفین کی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو تابوت بھی ساتھ لے لیا، اور آپ کی قبر مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مزار مبارک کے قریب ہی بنائی گئی۔ واقعہ کا تفصیلی ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سیرت مبارک کے سلسلے کی ویڈیوز میں کیا جائے گا۔ تورات کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 110 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پاک کا سلسلہ مکمل ہوا۔ انبیاء کرام کی سیرت پاک بیان کرنے کا سلسلہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بھی جاری رہے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔